الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. صدق اللہ و مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. دعا گوں کہ اللہ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی اس درس قرآن کو سننے والے ہیں ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مزید ہمیں اپنے پیارے محبوب کے توسل سے نیک اعمال کی سعادت عطا فرمائے. دوستو، میں ہر ویڈیو میں ہر بار یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے اس درس قرآن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. کمنٹس میں اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ اپنا کمنٹس کے اندر بیان کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنی ہمت اور جسارت اور اپنی علمی طاقت کے مطابق ضرور اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. احبابی ذی وقار، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے 15 تک جو تلاوت کی، ان میں منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کا ذکر ہے. اللہ فرمایا، اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں. اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ ڈالو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. اور فساد جو ہے اصلاح کی ضد ہے، صلح کی ضد ہے. فساد ہر نقصان اور صلح جو ہے ہر فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. منافقین کا زمین میں فساد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر جنگ کی آگ بھڑکاتے، کفار پر مسلمانوں کے راز کھولتے، لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پاک پر ایمان لانے سے منع کرتے. یعنی مسلمانوں کو جب ملتے تو وہ کچھ اور ہی کہتے کہ تمہارے بارے تو کفار یہ کر رہے ہیں، وہ تو یہ پلاننگ کر رہے ہیں، یہ وہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، وہ تو اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. یعنی ابھارنا، خلاف کرنا، اور کفار کو جا کر مسلمانوں کے راز دینا کہ آج ان کی یہ میٹنگ ہوئی ہے، آج ان کا آپس میں یہ مشورہ ہوا ہے،
اور تیسری بات کہ جب وہ اکیلے ہوتے تو لوگوں کو اسلام کے خلاف کرتے، بھڑکاتے کہ جی وہ تو پاگل ہے، وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ تو بے وقوف تھا، تم نہ ایسا کر لینا۔ تو یہی فساد ہے، یہی حقیقت میں جو ہے لڑائی جھگڑے کی جڑ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں، الا انہم، خبردار، وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں، جو بزبان خود اپنی زبان سے یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں اور اپنے لیے ایک بڑی محبت کا پیغام دینے والے، درس محبت دینے والے بنتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ فاش کر دیا اور ان کا رد کر دیا، اور انہوں نے اپنے انداز کلام میں مومنین پر فسادی ہونے کا اشارہ کیا تھا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ اے محبوب ہوشیار ہو جاؤ، وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہتے ہیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف، خبردار بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ یعنی ان کو جب یہ کہا جاتا بھی تم لوگ یہ کام چھوڑ دو، تو کہتے بھئی ہم ایمان کیوں لائیں، تو بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ یعنی جب انہیں نصیحت کی جاتی کہ تم مہاجرین اور انصار کی طرح کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، یا یہودیوں میں سے، یہود و نصارہ میں سے جو لوگ سچے دل سے مشرف با اسلام ہوئے، ان کی طرح ایمان لے آؤ، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی، تو وہ کہتے ہم نادانوں جیسا ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ جملہ بھی سابقہ نصیحت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو انسانیت کے درجہ کمال پر فائز تھے۔ یہ جو تم جو کرتے ہو نا، منہ سے بیان کرتے ہو ہم تو مسلمان ہیں اور دل تمہارے کفار کے ساتھ ہے، اسی طرح آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ بڑے بے باک دعوے کیے جاتے ہیں جلسوں میں، جلوسوں میں، کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں ختم نبوت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب ان کی حکومت کی بات آتی ہے، جب ان کے عہدے کی بات آتی ہے، تو پھر وہ جو ہے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہمارے سینیٹرز، ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، وہ ہمارے عوام کے اندر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، عوامی جلوسوں میں، عوامی حلقوں میں وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے وہاں پر اقتدار کے نشے میں ڈوب کر وہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی تو منافقت ہے، یہی تو نہیں چلنی چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ دل میں بھی بات وہی ہو، زبان پر بھی وہی بات ہو، اور گھر میں بھی وہی بات ہو، باہر بھی وہی بات ہو۔ کوئی عہدے کے اندر بھی بندہ ہو تو وہاں پر بھی ڈٹ کے یہ کہے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں ان اقتداروں کی ضرورت نہیں ہے، ان عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو بڑا اللہ کے محبوب کی طرف سے انعامات ملے اور سیف اللہ کا لقب بھی ملا، تو دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس سے پہلے ہر جنگ میں، ہر جگہ جہاں پر بھی بھیجا جاتا وہ سپہ سالار ہوتے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو سپہ سالاری دیے بغیر جو ہے غزوے میں، ایک جنگ میں بھیجا گیا. تو کسی نے کہا کہ اے خالد، کیا بات ہے، کیا مزے تھے جب آپ سپہ سالار ہوتے تھے اور سپہ سالاری آپ ہر جنگ میں، ہر میدان میں آپ نے سپہ سالاری کی، چیف آف کمان رہے. آج آپ ایک عام فوجی اور سپاہی کی حیثیت سے جا رہے ہیں، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ نے کیا اچھا جملہ دیا. اسی لیے تو بابا جی فرمائے انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا، بابا اور مجھ سے کہنے والے، میری ہمدردی میں بولنے والے، حقیقت میں جب میں سپہ سالار تھا تب بھی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑنے کے لیے جایا کرتا تھا. آج اگر عام سپاہی ہوں تو میں آج بھی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے جا رہا ہوں. مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو فقط حضور کی محبت سینے میں رکھتا ہوں، حضور کی محبت میرے سینے میں ہے. اسی لیے تو کانا کلندر لورن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں. کہا کہ مجھے ان عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس وقت بھی رب رسول کی رضا کے لیے لڑنا تھا، آج بھی رب رسول کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آج حکمران جو ہے، اقتدار جب تک نہیں ہوتا تب تو کچھ اور ہوتے ہیں، جب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کا بولنا، چالنا، رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز بدل جاتی ہے. نہ آخر یہ حکومتیں، یہ نشے، یہ اقتدار سدا نہیں رہتے، ہمیشہ نہیں رہیں گے. بڑے بڑے آئے، سب چلے گئے، لیکن جو حضور کی محبت ہے اسی نے کام آنا ہے. منافقتیں چھوڑ دو. آگے اللہ فرمائے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اور اپنے شیاطینوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے. یہ چیزیں وہ جی یہ ہم تو وہ یو ٹرن لیا تھا. ایک یو ٹرن والی سرکار ہے، اس نے علماء پر ظلم کیا، سیدھی گولیاں چلوانے کا آرڈر دیا یار اس بدبخت نے. تو وہ یو ٹرن والی سرکار، کوئی بھی بات وہ یو ٹرن ہے جی، یہ سیاست کا حصہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جھوٹ ہوتا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ سیاسی لوگ جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے دیتے ہیں، جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دیتے ہیں، لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، پکڑے جاؤ گے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر وہاں پہ بھی یو ٹرن لوگے. آج حالات کچھ اور ہیں، لیکن دیکھ لیں وہ یو ٹرن والی سرکار، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے وفا کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے محبت کرنے والوں اس کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ تعلق بنا لو، علماء کے ساتھ اپنے رشتہ ناتا کر لو، علماء کی نسبت کو اپنے ساتھ رکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. تو یہ جو آیت مقدسہ ہے، یہ آیت منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی سلول. وہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار،
ہوا یہ کہ صحابہ کرام گزر رہے تھے تو اپنے دوستوں کو کفار کو کر لے دینا میں ان کے میں بنا تھا پاگل. ابو بکر صدیق پاک گزرے، ہاتھ میں ہاتھ لیا، کہا جی آپ بڑے ماشاءاللہ اچھے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت یعنی میٹھی میٹھی، آج بھی بڑے ماشاءاللہ سبحان اللہ والے کہنے والے مٹ جاتے ہیں. وہ ہماری مسجدوں میں آ کر نا ہمیں پاگل بناتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں آپ، وہ ہے یہ ہے، یعنی آئیں دین سیکھیں. وہ بھائی دین ہم میں تو اللہ کا شکر ہے، ہم نے تو اپنی ماں کے گود میں کلمہ پڑھا ہے. خیر وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہا اور چلے گئے. ابو بکر صدیق آگے گزر گئے، عمر فاروق آئے، ان کو بھی ایسے کہا. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اس نے کہا نا تو آپ نے ہاتھ جوڑ کر کہو اے اللہ کے بندے بدبخت، ڈر اللہ کے عذاب سے، منافقت چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، اے محبوب سن لو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اور اپنے شیاطینوں کے سپاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر ٹھٹھا کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے. تو منافقین کا جو مومنین اور کفار کے ساتھ معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر کھول دیا. اور جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم بالکل تمہارے ایمان کی طرح ایمان رکھتے ہیں. جس بات سے منافقین کے قصے کو شروع کیا گیا تھا اب اس کا بیان کر دیا، اللہ نے کھول دیا، ابھی کسی قسم کی کوئی بیچ میں بات نہ رکھی، رب تعالیٰ نے واضح کھول دیا اور فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس استہزاء پر سزا دے گا. یعنی یہاں مقابلے کے قاعدے کے تحت استہزاء کی سزا کو بھی استہزاء سے تعبیر فرمایا. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان کے ساتھ استہزاء یہ ہوگا کہ ان منافقین کے لیے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر جب وہ داخل ہونے کے لیے قریب ہوں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور دوبارہ دوزخ کی آگ میں انہیں لوٹا دیا جائے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں مومنین کے ساتھ ایک نور ہوگا جس کے ذریعے وہ پل صراط پر چلیں گے. جب منافقین اس نور کے قریب پہنچیں گے تو منافقین اور مومنین کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں استہزاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نفاق ظاہر فرمائے گا. امام ابن ابی دنیا نے کتاب الصمت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ منافقین کے ساتھ استہزاء یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک شخص کے لیے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر اسے بلایا جائے گا، جب وہ قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا. گرامی قدر یہ منافقین کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. آج کے درس میں منافقین کی حقیقت کو بیان کیا گیا. میں یہی پیغام دوں گا میرے دوستو، درس قرآن کو سنا کریں، اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، پیغام پہنچے، اور صدقہ جاریہ ہے، ثواب کا کام ہے اور آخرت کی کامیابی کا کام ہے. اللہ پاک ہم سب کو نبی مکرم نور مجسم ہادی سبل ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اس کاوش کو، میرے دوستوں کی کاوش کو، اس ادارے مدرسۃ المدینہ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی برکتیں عطا فرمائے، دن 10ویں رات 11ویں جیسی برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.